ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صلوات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے جو اس کائنات عالم میں سب سے بڑا وسیلہ ہے اور اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اس عزیز
وہ اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ان کے والد بزرگوار، ہمارے برادر بزرگوار اور ان کی والدہ محترمہ ہماری خواہر اور ان کی بہنیں اور ان کے بڑے بھائی کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے آپ سب کے اور ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرمند فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ان ذوات مقدسہ کی معرفت اور آخرت میں ان ذوات مقدسہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ مومنین کرام، موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور جس عزیز کا تذکرہ اور جس کی برسی کے لیے یہ مجلس کا انعقاد ہوا، اس کی موت اور حادثاتی موت اور ناگہانی موت کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو انسان کو اس دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا یقین ہو جاتا ہے۔ کائنات عالم میں ہر حقیقت کا انکار ممکن ہے، نہ فقط ہر حقیقت کا انکار ممکن ہے بلکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو خالق کائنات ہے اس کا انکار کرنے والے بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کہ جس کا انکار اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی نہیں کر سکتے، وہ حقیقت موت ہے۔ اس موت کا انکار ممکن نہیں، بڑی واضح حقیقت، اٹل حقیقت، اور صبح و شام ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والی حقیقت۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے خدا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اس کا انکار تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا انکار ہو رہا ہے۔ اور خالق جو اس موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے، جب اس کا انکار ہو گیا تو اس موت کا بھی انکار ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ جو موت کا خالق ہے اس کا انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، خود موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ صبح و شام یہ موت کا مشاہدہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی اٹل حقیقت ہمارے سامنے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سب سے بڑی حقیقت یعنی خالق جس نے اس موت کو خلق کیا اور اس کو بھلا دیا گیا، اس کو بھلایا نہیں جانا چاہیے تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ موت جو اٹل حقیقت ہے ہماری زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہے کہ حضرت انسان نے ہر حقیقت کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس موت کا سامنا نہیں کرنا۔ عملی طور پہ یہ حقیقت ہے، ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے زندگی کے معاملات، وہ آئینی اور خاندانی زندگی کے معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، کہیں پر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے معاملہ کرنے والا یا ہم جس سے معاملہ کر رہے ہیں یا معاشرے میں جو معاملہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اس حقیقت موت کو یاد رکھا گیا ہے۔ سارے معاملات اس بنیاد پہ گویا کے انجام دیے جا رہے ہیں کہ موت یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اس آیت میں خالق موت ارشاد فرما رہا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی غشی حقیقت بن کے تمہارے سامنے آن پہنچی، یہ وہی حقیقت ہے کہ ساری زندگی تو جس سے دور بھاگتا رہا ہے، ساری زندگی دور بھاگتا رہا ہے، ساری زندگی اس سے
راہ فرار اختیار کرتا رہا ہے، ساری زندگی اس سے آنکھیں چراتا رہا ہے، ساری زندگی یہ سمجھتا رہا ہے کہ ہاں ہمارا اس سے کیا لینا دینا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے پاک اور سچے اور سچے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی غشی حقیقت بن کر انسان کے سامنے آ گئی، ذَهَبَ كَمَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اے حضرت انسان ساری زندگی تو اس سے دور بھاگتا رہا ہے۔ اور یہ لمحہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں سوائے کف افسوس ملنے کے انسان کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور قدم قدم پر قرآن کی مختلف آیات میں، مختلف مراحل میں، مختلف انداز میں، نہ فقط قرآن میں خالق کائنات نے بلکہ قرآن کے حقیقی اور سچے مفسروں یعنی محمد والے محمد نے بھی اپنے چاہنے والوں کو اس حقیقت موت کی طرف بار بار متوجہ کرایا ہے۔ لیکن کیا کہنا اس حضرت انسان کا کہ نہ اللہ کا کلام اور نہ محمد والے محمد علیہ السلام کا فرمان اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ بالکل علماء بیٹھے ہیں، علماء سے اجازت دیتے ہوئے طالب علمانہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، ہم عربی زبان میں کہ مبنی وہ کلمات ہیں کہ جو اعراب قبول نہیں کرتے، ان کی آخر کی حرکات تبدیل نہیں ہوتی، مبنی وہ ایک ہی اپنی اسٹیٹ کنڈیشن میں ایک ہی حالت میں باقی ہوتے ہیں۔ گویا کہ حضرت انسان مبنی ہو چکا ہے، اللہ کا کلام آ جائے اس پر اثر نہیں کرتا، محمد والے محمد کا فرمان آ جائے اس پر اثر نہیں کرتا۔ آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ افضل التحیت والثناء، علیہ افضل التحیت والثناء، جس علی کی ولایت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ولایت کی حقیقت سے ہمیں آشنا کر دے۔ وہ علی قبرستان میں تشریف فرما ہے، ایک میت وہاں پر سامنے ہے اور گویا تدفین میں کچھ دیر ہے، گویا تدفین میں کچھ دیر ہے۔ اب امیر کائنات کے کسی چاہنے والے نے کہا آقا کیا ہی اچھا موقع ہے، آپ جیسی حجت خدا اور معصوم امام ہمارے سامنے کھڑا ہے، آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ کی یہ نصیحت ہمارے لیے بڑی مفید ہوگی۔ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، گویا کہ آقا نے اس کے الفاظ کو پلٹ دیا اور آقا نے فرمایا کیا ہی اچھا موقع ہے کہ تو قبرستان میں کھڑا ہوا ہے، تیرے سامنے ایک میت رکھا ہوا ہے، قبر تیار کی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے سپرد لحد کر دیا جائے گا، پھر اس کے چاہنے والے، اس کے اعزاء، اس کے اقربا اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈال دیں گے اور اس کو چھوڑ کر ودا کر جائیں گے۔ آقا نے فرمایا قبرستان میں کھڑا ہے، میت سامنے ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، یہاں کسی اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کفا بالموت واعظا، سب سے بڑی نصیحت یہی موت ہے، سب سے بڑی نصیحت یہی موت ہے۔ یہ موت اگر انسان کے سامنے رہے، انسان اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ اور خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ اور یاد رکھیے یہ ہم اہل بیت کو اس معیار پر نہ پرکھیں جو ہم نے بنایا ہے، توجہ چاہوں گا، ہاں اہل بیت کو اس معیار پر نہ پرکھیں جو ہم نے بنایا ہے، اہل بیت کے لیے وہ معیار تلاش کریں جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے معیار پر میں یہ کہتا ہوں یہ ایسے ہیں، اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی صفات تھی جو انہیں ملنی چاہیے تھی، نعوذ باللہ اللہ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا، میں اپنے ذہن کے مطابق انہیں وہ مقام دے رہا ہوں۔ یہ بھی بن جائے گا نا، جبکہ حقیقت میں کیا ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ کائنات کا جو بھی بشری کمال قابل فرض ہے
اللہ نے علم کمال پر رکھا ہے. ہر بشری کمال اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کمال کہیں اور نہیں دکھایا جائے گا. تو کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ اہل بیت کیوں قابل فخر ہے ہمارے لیے؟ مکتب اہل بیت کیوں قابل فخر ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ہر مکتب قبر کی دیوار تک چلے گا، ساتھ مٹی ڈالے گا اور خدا حافظ کر کے آ جائے گا. جبکہ مکتب اہل بیت محمد والے محمد یہ فرماتے ہیں کہ جب لحد میں رکھو اس کے دونوں شانوں کو تھامو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ ہلا کر کہو اسما افہم یا فلان ابن فلان اذا اتاک الملکان المقربان فلا تخف. جب دو مقرب فرشتے آ جائیں تو ساری زندگی ہمارے بتائے راستے پہ چلتا رہا ہے. فلا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقل فی جواب ہلا، ان کے جواب میں کہتے اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، علی اولاد علی میرے امام ہے. یہی کمال ہے. سارے مکتب قبر کی لحد کی حدود تک، اور تنہا مکتب جو قبر میں بھی میرے آپ کے کام آتا ہے، درس دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. صرف اتنا نہیں کہتا، صرف اتنا نہیں کہتا، بلکہ یہاں تک بتا دیتا ہے زندگی اگر اس طرح گزاری ہے جس طرح اللہ نے چاہا ہے، محمد نے بتایا ہے، علی و آل علی نے بتایا ہے، تو عالم غربت میں نہیں جائے گا، بلکہ انوار محمد و آل محمد تیرا استقبال کریں گے. انوار محمد و آل محمد تیرا استقبال کریں گے. اور یہ مکتب ہے محمد و آل محمد کا جو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. یہ مکتب یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ تذکرہ جو تمہارے کام آئے گا وہ موت کا تذکرہ ہے. موت کا تذکرہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرو، کثرت سے عالم برزخ کو یاد کرو، کثرت سے حساب اور کتاب کو یاد کرو. اس لیے کہ جب یہ یاد کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے یہاں نہیں رہنا، بلکہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جس کو فیصلہ سنانے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں. لأن الشاہد هو الحاکم، جو حکم کرنے والا ہے وہی شاہد ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، نہ ظاہری آنکھوں سے نہ ظاہری کانوں سے، اور وہی فیصلہ سنائے گا. لیکن موت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں موت کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی موت کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں بھی موت کا ذکر نہیں ہے. بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی محفل میں تھوڑا سا زیادہ موت کا تذکرہ ہو جائے تو یا اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا پرچی دے دیتے ہیں. مولوی صاحب بنو اور موضوع کو نہیں لگے، خوش کو موضوع شروع کر دیتا ہے. یہ واقعہ اس طرح ہے. جبکہ معصومین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں موت کا تذکرہ. یہ میں واقعہ عرض کر چکا ہوں یہاں پہ آپ کی خدمت میں، کسی مناسبت سے یہ واقعہ سنا چکا ہوں. لیکن فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، تذکرہ کرو، تذکر دو، چونکہ یہ بار بار ذکر کرنا مومنوں کے لیے فائدے کا باعث ہے. اور میں الحمدللہ مومنوں کی خدمت میں حاضر ہوں. صلوات پڑھیے یہ ذہن میں رکھیں کہ نعمتیں مومن کے لیے ہیں. نعمتوں کا فائدہ اور استفادہ اس کا انکار نہیں ہے. اچھے گھر کا انکار نہیں ہے، اچھی گاڑی کا انکار نہیں ہے، اچھے رہن سہن کا، اچھے لباس کا انکار نہیں ہے. یہ آپ کے لیے، مومن کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگلے واقعے سے یہ نتیجہ نہ لیا جائے کہ مولانا صاحب نے منع کر دیا. نہیں، بالکل بھی منع نہیں کیا. البتہ یہ ضرور ہے، کشتی اور پانی کی مثال ذہن میں رکھیں. دنیا
اور کشتی اور پانی، وہ عرض کیا جا چکا ہے۔ یہیں پر آپ کے علاقے میں کسی صاحب نے کوئی مکان بنایا اور پھر مکان بنا کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ آئیے اس کی ایک سرمنی ہے، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ آ گئے سارے دوست اور انہوں نے اپنے مکان کا تعارف شروع کروا دیا کہ یہاں ریت وہاں سے آ گئی، بجری وہاں سے آ گئی، جو بھی ساری چیزیں تھی وہاں سے آئی اور بڑا سرمایہ لگ گیا۔ وہ جو سارے وہاں پر موجود تھے وہ سارے انگشت بدندان اس معنی میں ہو گئے کہ جو ان صاحب نے بتایا سچا واقعہ اس کر رہا ہوں، وہ واقعا کمال تھا۔ چھت ایسی رکھی، دیواریں ایسی رکھی، سریہ مثلا استعمال نہیں کیا، روشنی کے لیے اہتمام کیا، اور کافی دیر تک وہ اپنے اس گھر کا تعارف کراتے رہے۔ ایک بزرگ جو وہاں تشریف فرما تھے، وہ تعارف کے بعد انہوں نے کہا ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دنیا چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ دنیا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ملک الموت سے کوئی آپ کی خاص راہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے کوئی اجازت ان سے لے لی ہے۔ مومنین کرام، عزیزان محترم، جس وقت فرشتہ موت انسان کے سامنے آ جاتا ہے، لمحے کی اجازت بھی دینے کا روادار نہیں ہے، ایک لمحے کی۔ وہ روایات کی تعبیریں یہ ہیں، ملک الموت سامنے آئے تو سلائیڈ شو چل جاتا ہے، اس عالم میں حضرت انسان کچھ مکالمہ کرتا ہے، یہ اپنے چاہنے والے عزیز وہ نہیں سن رہے ہوتے، لیکن اس وقت وہ فلم اور سلائیڈ شو چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے مہلت دے دو۔ جواب آتا ہے کہ جو مہلتیں اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی تھی وہ سب خود تو ضائع کر چکا ہے۔ آخر کی یہ تعبیر ہے مجھے ایک لمحہ مہلت دے دے۔ جواب آتا ہے ضیعت الساعات، لمحے خود اپنے ہاتھوں سے تو ضائع کر چکا ہے۔ اور یہ بھی ذوات مقدسہ محمد و آل محمد نے بیان فرمایا، بولنا چاہتا ہے نہیں بول سکتا، پاؤں کو حرکت دینا چاہتا ہے حرکت نہیں دے سکتا، ہاتھوں کو حرکت دینا چاہتا ہے حرکت نہیں دے سکتا۔ زبان جو اپنی زندگی میں بڑی آسانی سے چلاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے اور جس کے خلاف چاہتا ہے چلاتا ہے، زبان کو حرکت دینا چاہتا ہے، زبان بھی حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتی، گریہ کرتا ہے، روتا ہے۔ یہ کتاب منازل الاخرہ، یہ منازل الاخرہ کا آخری چیپٹر، یہ ملک الموت جب آتا ہے تو اس وقت کی کیفیات کو وہاں ذکر فرمایا۔ اس کو دیکھیں منازل الاخرہ میں کہ کس انداز میں اور اس کے سامنے منظر کشی کیا کی جاتی ہے۔ رونا شروع کرتا ہے، گریہ کرنا شروع کرتا ہے۔ کس بات پر گریہ کرتا ہے حضرت انسان؟ کس بات پر گریہ کرتا ہے؟ کیا اسے ساری زندگی یقین نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے؟ مرنا ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ ہم سب کو پتہ ہے مرنا ہے۔ گریہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ سوال ہے نا، گریہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ گریہ اپنی ان وابستگیوں سے جدائی پر گریہ کر رہا ہے کہ جن سے جدائی کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ دنیا کے رشتے، اولاد، رشتہ دار، اعزاء، اقرباء، دوست، ان سے جدا ہونا اس کے لیے آسان نہیں ہے، گریہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو علماء نے ذکر فرمائی، گریہ کا سبب یہ ہوتا ہے اس نے اپنے اس عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوتا، تیار نہیں کیا ہوتا۔ روایت پیغمبر خاتم سے بھی منقول ہے اور دیگر ائمہ ہدی سے بھی منقول ہے۔ روایت کا متن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آگے کسی چاہنے والے نے پوچھ لیا، پیغمبر سے پوچھا یا معصومین سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ لماذا لا نحب الموت ولا نحب ذکر الموت؟ دو طبیعیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے محبت نہیں کرتے؟ یہ بڑا مرحلہ ہے۔ موت سے بلا موت سے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ موت سے محبت کا تصور ہے؟ کم از کم عمومی طور پر تو نہیں ہے۔ لماذا لا نحب الموت، ہم موت سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگلا، لماذا لا نحب ذکر الموت، ہم موت کے تذکرے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ موت سے محبت کرنا تو بڑا مرحلہ ہے نا، اولیاء خدا کا مرحلہ ہے۔
جو لمحے گن گن کر گزارتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ اپنے معبود حقیقی یعنی خالق کی بارگاہ میں منتقل ہو جائیں. وہ تو ایک بڑی منزل ہے. ذکر موت کو بھی پسند نہیں کرتے، یعنی موت کا تذکرہ ہو. یہ روایت کے لفظ ہے. وہ جو میں نے پہلا جملہ عرض کیا تھا کہ اگر موت کا تذکرہ کیا جائے تو یا اٹھ جاتے ہیں یا کہتے ہیں سرکار موضوع تبدیل کریں. روایت کہہ رہی ہے کیوں موت کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے. معصوم نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے؟ کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. معصوم نے پوچھا قدمت للآخرہ، یہ جو مال ہے اس کو آخرت کے لیے منتقل کیا ہے، زاد راہ اپنا بنایا ہے؟ کہا اللہ نہیں، میں نے آخرت کے لیے کوئی روانہ نہیں کیا. تو فوراً معصوم نے فرمایا گویا تو نے اپنی ساری زندگی اسی عالم کے آباد کرنے میں لگائی ہے اور آخرت کو آباد کرنے کا تو نے کوئی تصور اپنے پاس نہیں رکھا. اور واضح سی بات ہے آباد کو چھوڑ کر غیر آباد کی طرف جانے کو کوئی تیار نہیں. یہ عمومی تصور ہے. لیکن عزیزان محترم ایک مکتب ایسا ہے کہ جہاں پر موت کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جہاں 13 سالہ یتیم حسن موت کا ذائقہ بھی بتا رہا ہے. موت کا ذائقہ بتا رہا ہے. یہ جملہ علامہ نقل رحمۃ اللہ علیہ سرکار علامہ نقل کا جملہ ہے. علامہ نقل کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم بھی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکا. قربان جاؤں تربیت حسین پر کہ حسین کی تربیت کے نتیجے میں یتیم حسن کہہ رہا ہے چچا جان موت جو ولی خدا کی اطاعت میں آئے اس سے میٹھی کوئی چیز ہے کوئی نہیں. احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. قاسم کا تذکرہ کریں وہ بھی جوان ہیں، یہ اس کا تذکرہ کریں جس کی اجازت نے حسین کے پورے وجود پر ایک عجیب کیفیت طاری کر دی ہے. ہاں عجیب کیفیت طاری کر دی ہے. یہ منزل کے جملے ہیں. جب علی اکبر آئے ہیں اجازت لینے نظرت آئسن، نظرت آئسن. معصوم امام ہے، میں مایوسی ترجمہ نہیں کروں گا. امام وقت ہے، آگاہانہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں، مایوسی ترجمہ نہیں کروں گا. نظرت آئسن کا ترجمہ کروں گا. جب اکبر نے کہا حضرت کی اجازت دوں گا، لیکن ایک کام کرو جی بابا جان ذرا جاؤ خیموں سے اجازت لے کے آ جاؤ، خیام سے رخصت ہو کے آ جاؤ. شہزادہ علی اکبر تشریف لائے ہیں اس خیمے میں. میرے الفاظ ہیں اس خیمے میں جو مرکز خیام حسینی تھا. اور وہ کس کا خیمہ تھا؟ اس بیوی کا خیمہ جس بیوی کے ذکر کے بغیر کربلا نامکمل ہے. عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ ابھی میرے عزیز کلام میں پڑھ رہے تھے، جس نے اپنی نسل کو قربان کر دیا. ہاں اور جسے اکبر سے بڑی محبت ہے. اب ظاہر ہے واقعات کو اس انداز میں پیش کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو آ گئے. یہاں علماء نے ذکر فرمایا کہ اکبر آئے اور منظر ذہن میں رکھے کون سا وقت ہے، کون سا مرحلہ ہے. شہادتیں ہو چکی ہیں، انصار شہید ہو گئے، یہ ذہن میں رکھیے. شب عاشور گزر چکی، روز عاشور کا وقت ہے اور چاروں طرف اشقیاء کا درگاہ ہے، درمیان میں رسول زادیہ ہے. ایسا ہی ہے. اکبر آ کے اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھے سلام کیا. بعض علماء نے کہا کہ اکبر کو جب زینب کبریٰ نے دیکھا نا تو پھوپھی جو محبت کرتی ہے کہا میرے لال کیسے آئے ہو میرے خیمے میں. یہ بعض علماء نے کہا کہ اکبر نے کہا پھوپھی اماں بلا تشریف، پھوپھی اماں ذرا کربلا کی خاک پہ بیٹھ جائیے، کربلا کی خاک پہ تشریف فرما ہو جائیے. اب شہزادی کربلا کی خاک پہ تشریف فرما ہوئی. اکبر سامنے بیٹھ کر
اپنے عجیب انداز میں اپنا سر اپنی پھوپھی کی آغوش میں رکھ دیا. زینب جنہوں نے اکبر کی پرورش کی ہے، پالا ہے، سمجھ گئی کہ اکبر کوئی سوال لے کے آیا ہے. کہا میرا لال کوئی بات کرنے آیا ہے. پھوپھی اماں کو سوال کی اجازت چاہتا ہوں. کون سے دو سوال؟ کہا پھوپھی اماں یہ فرمائیے آپ کی عظمت زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کی عظمت زیادہ ہے؟ زینب کبریٰ نے گریہ فرمایا اور گریہ فرما کر کہا اکبر بیٹا کیسا سوال ہے، میری ماں زہرا بڑی عظمتوں والی ہے، میری ماں زہرا بڑی عظمتوں والی ہے. پھوپھی اماں دوسرا سوال یہ فرمائیے آپ کو اپنی ماں زہرا کے لال حسین سے محبت ہے یا اپنے لال اکبر سے زیادہ محبت ہے؟ اب یہ سوال جب سنا تو زینب کبریٰ نے رو کر کہا اکبر کوئی اور کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گئی ہوں تو مرنے کی اجازت لینے آیا ہے، میں سمجھ گئی ہوں تو مرنے کی اجازت لینے آیا ہے، بس اتنی دیر مجھے اجازت دے دے میں بیویوں کو اکٹھا کر لوں، ہم تجھے رخصت کرتے ہوئے تیرا ماتم کر دیں. اجرکم اللہ بلا تشبیہ بیویوں نے گھیرا بنایا ہے اور اکبر کی زندگی میں رخصت کرتے ہوئے ماتم کیا ہے. یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں. کئی مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، اکبر باہر آنا چاہتے ہیں، کوئی بیوی اکبر کے دامن کو تھام لیتی ہے، اکبر کے دامن کو تھام لیتی ہے، اکبر کے دامن کو تھام لیتی ہے. میں نے مصیبت کا جملہ کہہ دیا. پھر فرماتے ہیں یہ بیوی اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو اکبر کے دامن کو نہ تھامتی، اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھتی. لگتا ہے 4 سال کی سکینہ اور جس کا ہاتھ اکبر کے دامن تک پہنچتا ہے اور بھائی کو روکتی ہے اور بھیا تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ. اجرکم اللہ. بس عزادارو خیمے سے اللہ جانے کیسے میرا اکبر رخصت ہوا. آیا اپنے بابا کی خدمت میں، جی اکبر رخصت ہو کے آ گیا، جی بابا رخصت ہو گئی. اب یہاں پر حسین نے اکبر کو سوال کرایا. اللہ جانے کتنا صبر ہے حسین کا کہ جانتا ہے یہ تو بیٹا رخصت ہو رہا ہے اور اس نے واپس نہیں آنا. البتہ سوال کرا کے ایک جملہ کہا اے میرے لال اکبر جب تک ممکن ہے اور پیچھے مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. ابھی تیرے بابا نے جی بھر کے تجھے نہیں دیکھا. اجرکم اللہ. رخصت ہوا اکبر اور رخصت کے بعد یہ محسوس ہوا شہزادہ علی اکبر کو کہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. اجرکم اللہ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. اب جو مڑ کے دیکھا منظر کیا ہے، بوڑھا باپ ہے اکبر کی سواری کے ساتھ اور تیز قدم اٹھا کر اکبر کے ساتھ چلتا رہا ہے. بابا ابھی تو مجھے اجازت دے دی ہے، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تو اسے مرنے کے لیے رخصت کرتا اور پھر تجھے پتا چلتا کتنا مشکل ہے جوان لال کو مرنے کے لیے روانہ کرنا. بس احمد تمام پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، ایک جملہ عرض کر کے احمد تمام کر رہا ہوں. کسی واعظ سے کہا گیا، مرجع وقت تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، کہا گیا آپ حسین مولا کی شہادت پڑھیے. مسائل پڑھتے ہوئے حسین کی شہادت پڑھیے. وہ آئے، انہوں نے اکبر کی شہادت پڑھ دی. دوسرے دن بلایا گیا، کہا حسین کی مصیبت سنائیے. انہوں نے پھر اکبر کی مصیبت سنا دی. اور تیسرے دن پھر بلایا، کہا ہم حسین کی شہادت سننا چاہتے ہیں. اور لوگوں کے سر پہ ماتم کر کے وہی سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ جس کا اکبر مارا جائے وہ زندہ کب رہتا ہے اکبر کے جانے کے بعد. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وآل محمد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شے کی آباد تک پہنچ گیا